نئے صبح کا اجلا سورج شاہ حویلی کے در و دیوار کو روشنیوں میں نہلا چکا تھا۔ حویلی کے تمام مرد صبح کی سیر کرتے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ خواتین کچن میں ناشتے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ شاہ حویلی میں 2 چھوٹی فیملیز آباد تھیں۔ اوپر نیچے 2 پورشن بنائے گئے تھے۔ نیچے والے پورشن میں عزیز شاہ اور ان کی بیگم شائستہ شاہ اپنے 2 بچوں صوفیہ شاہ اور شعیب شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر والے پورشن میں عزیز صاحب کے بڑے بھائی صدیق شاہ صاحب اور ان کی بیگم شہناز شاہ اپنے 3 بچوں مالا شاہ، مہجبی شاہ اور ساحل شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ماشاءاللہ سے دونوں فیملیز میں بہت اتفاق تھا اور ایک دوسرے سے محبت بھی بہت تھی۔ حویلی کے سب شرارتی چشم و چراغ ساحل شاہ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھرپور جسامت، کھڑی ناک، تاؤ دیتی مونچھیں، بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیے، شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، شوخ انداز میں چلے آ رہے تھے۔ صوفیہ جو کچن سے نکل رہی تھی، اسے اندر آتا دیکھ واپس کچن میں بھاگی تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ پھر سے باہر آئی تھی، کیونکہ مالا نے اسے کسی کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو اس نے غصے سے ساری حویلی سر پر اٹھا لینی تھی۔ صوفیہ ساحل کی بچپن کی منگ تھی۔ جیسا کہ حویلیوں میں رواج ہوتا ہے، گھر کے بڑے بچپن میں ہی ایک دوسرے سے رشتہ طے کر دیا کرتے تھے۔ ساحل 9 سال کا تھا جب صوفیہ پیدا ہوئی۔ دونوں کا رشتہ اسی وقت سے جڑ گیا تھا اور ساحل کو بتایا گیا کہ صوفیہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ وہ دوبارہ باہر آتے اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی، جب ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جانے جہاں یوں اس طرح سامنے مت آیا کریں، اور اگر آ ہی جائیں تو یوں ہی نظریں نہ چرایا کریں۔ وہ ہر شوق انداز میں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ صوفیہ شرماتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ ہمیں روم میں جانا ہے، آپ ہمیں جانے دیں۔ وہ نظریں جھکائے اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ مشکل سے ساحل بھی سن پایا تھا۔ کبھی ہمارے پاس بھی رک جایا کرے نا، وہ لاڈ سے بولا تھا۔ اس سے بازو چھڑواتی وہ بھاگنے والے انداز میں آگے بڑھی تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سر جھٹکتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہجبین، مالا، جلدی چلو، مجھے آفس جلدی جانا ہے، آپ دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا، وہ مصروف انداز میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ آ رہے ہیں بھائی؟ دونوں کا بیگ کچن میں رکھا تھا۔ بیگ اٹھاتی وہ دونوں باہر کی جانب بڑھی تھیں۔ لیکن بیٹا ناشتہ؟ شائستہ بیگم نے کچن سے آواز دی تھی۔ تایمی بعد میں یونی سے کچھ کھا لیں گے۔ مالا اور مہجبین گاڑی کی جانب بڑھی تھیں۔ ساحل بھی کار کی کیز اٹھاتا باہر آیا تھا۔ صوفیہ کا آج دل نہیں تھا یونیورسٹی جانے کو۔ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ آج اس کا کوئی لیکچر نہیں، جبکہ مالا جانتی تھی کہ آج اس کا ٹیسٹ ہے، جس کی صوفیہ نے تیاری نہیں کی تھی، اس لیے وہ آج چھٹی منائے بیٹھی تھی۔ مالا نے سختی سے اسے کہا تھا کہ اس کے سارے ڈریس پریس کر دے، ورنہ وہ سب کو بتا دے گی کہ صوفیہ نے کیوں چھٹی کی ہے۔ اب وہ منہ بصورتی اس کے کپڑے پریس کرنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ کاش کچھ تیاری کر لیتی۔ ٹیسٹ کی تو آج مالا کے کپڑے تو پریس نہ کرنے پڑتے۔ آگے 15 منٹ میں ساحل کی گاڑی یونیورسٹی گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ مہجبیں اور مالا دروازہ کھولتے باہر آئی تھیں۔ کسی کی بھٹکتی نظروں نے مہجبیں کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ معصومیت کی حد مہجبیں پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ مالا یونیورسٹی میں داخل ہو چکی تھی۔ لگتا ہے ہم اپنی بگ گاڑی بھول گئے ہیں، ہم لے کر آتے ہیں، مالا سے کہتی وہ واپس پلٹی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ ساحل گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بہت دور جا چکا تھا۔ مایوس ہوتی وہ واپس پلٹی تھی جب زور سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا۔ فوراً سے وہ سنبھلی تھی، وہ بھی اس سے ایک قدم دور ہوا تھا۔ اپنا دھیان رکھا کریں پرنسس، جان ہے آپ ہماری، اس کے کان کے قریب جھکتا وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ مہجبیں کی دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اور آپ نے ہمیں ہاتھ کیوں لگایا؟ معصوم سے چہرے پر، چھوٹی سی ناک پر بلا کا غصہ، وہ مقابل سے مخاطب تھی۔ آپ مجھے نہیں جانتی، مگر بہت جلد جان جائیں گی جب آپ میری ہو کر میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے میرے دل کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں۔ ویسے موصوف کو الفیض کہتے ہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا سر جھکائے گویا ہوا، کیا بکواس کیے جا رہے ہیں کب سے؟ ہمارا راستہ چھوڑیے،
ہم نے جانا ہے اور دوبارہ آپ ہمارے سامنے مت آئیے گا۔ وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ شش! وہ ماتھے پر بل چڑھائے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، یہ غصہ مجھے مت دکھاؤ۔ تم آج شام مجھے یونیورسٹی کے پیچھے بنے پارک میں ملو، ورنہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا۔ پل بھر میں اس کا لہجہ بھرپور غصے میں بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات اس وقت اس قدر خوفناک تھے کہ محجبین کو اپنا دل لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ سر جھٹکتی وہ جلدی سے یونیورسٹی کے اندر غائب ہوئی تھی۔ دل موہ لینے والی مسکان اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ مالا سب سے بڑی تھی، اس سے بڑا شعیب، پھر اس کے بعد ساحل۔ صوفیہ اور محجبین ہم عمر تھیں۔ مالا بہت ہی روڈ اور غصے والی تھی، بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور پوزیسو۔ اس کی شادی کچھ ہی دن پہلے شعیب شاہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ شعیب نرم مزاج، خوبصورتی کی شاہکار، تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ مالا کے دل میں دھڑکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، بہت زیادہ، مگر وہ اس کے غصے سے ڈرتا تھا، بلکہ سارے گھر والے ہی مالا شاہ کے غصے سے خار کھاتے تھے۔ ساحل بھی ایک خوش شکل نوجوان تھا، انتہائی شرارتی لیکن بے حد رومانٹک، جبکہ صوفیہ تو اس سے چھپتی پھر رہی ہوتی تھی۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چونکہ ساحل اس کا منگیتر تھا تو وہ اس سے بہت زیادہ شرماتی تھی۔ ساحل بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے کنفیوز کرنے کا۔ محجبین انتہائی معصوم لڑکی تھی، معصومیت اس پر ہی آ کر ختم ہوتی تھی۔ دوسرا، اس کا حسن کسی بھی مرد کو اپنا اسیر کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ شعیب آفس میں تھا جب اسے مالا کی کال آئی کہ ساحل مصروف ہے، سو وہ انہیں یونیورسٹی سے ڈراپ کرنے آ جائے۔ ساحل مصروف بھی کہاں تھا؟ صوفیہ مالا کے کپڑے پریس کر رہی تھی اور وہ اوپر کھڑا اسے مسلسل نظروں کے حالے میں لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ مالا کے کپڑے پریس کرتی، انہیں الماری میں رکھتی، وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ ساحل کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ایسے میں اس کے ہاتھ ساحل کے دل کے مقام پر ٹکے تھے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس وقت ساحل کے دل کی دھڑکنوں کا توازن برقرار نہ تھا۔ ساحل، اس کے لب تھر تھر آئے تھے۔ جی جان ساحل، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، ہمیں جانے دیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ابھی آپ جائیں صوفیہ، بہت جلد آپ میری ہوں گی، پھر آپ کے کہنے پر بھی میں آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ بس 2 دن صوفیہ، اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائیں گی۔ اور یہ تو صوفیہ بھی جانتی تھی کہ 2 دن بعد یعنی جمعہ کے دن ان کا نکاح تھا۔ حویلی میں پرانے رسم و رواج اب تک چلے آ رہے تھے۔ خاموشی سے نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ شور شرابہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور ویسے بھی رخصتی اوپر والے پورشن میں ہونی تھی، اور یہ ساحل ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی صوفیہ کو خود میں سمیٹ لے۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اپنی پھولتی سانسوں کو قابو میں کرتی باہر آئی تھی۔ محجبین اپنے روم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نوجوان کو سوائے اس کے نام کے، اس کی آنکھوں کے خوفناک تاثرات یاد کرتے اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی تھی۔ کیا وہ پارک جائے شام کو؟ اس نے سوچا تھا، مگر وہ کیسے جائے؟ حویلی سے نکلنا کتنا مشکل تھا، یہ تو وہی جانتی تھی کہ انہیں یونیورسٹی تک جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ اکیلے تو بالکل نہیں۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے جانا چاہیے، نہ جانے کیوں وہ جانا چاہ رہی تھی۔ اس کا دل اس شخص کو، اس انجان شخص کو پھر سے دیکھنے کا چاہ رہا تھا۔ وہ جائے گی، اس نے سوچا تھا، مگر کیسے؟ اسے معلوم نہیں تھا۔ ساحل آج آفس دیر سے آیا تھا۔ شعیب نے وجہ نہیں پوچھی تھی، کیونکہ وہ کافی حد تک جانتا تھا کہ ہو نہ ہو وہ صوفیہ کے ساتھ رومانٹک مومنٹس کریٹ کر کے آیا ہوگا۔ عزیز صاحب اور صدیق صاحب گاؤں میں ہونے والے مردوں کی بیٹھک میں بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ شام ہونے کو تھی جب محجبین اپنے روم سے نکلی تھی۔ ماما؟ محجبین اپنی ماما یعنی شہناز بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں بولو بیٹا۔ ماما، ہمارا کل بہت ہی ضروری ٹیسٹ ہے، ہمیں اپنی دوست سے کچھ نوٹس لینے ہیں، وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی۔ سر نے کہا ہے کہ اگر وہ کل یونیورسٹی نہ آئی تو اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ وہ ایموشنل ہوتے بتانے لگی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوگا، اس کی پڑھائی کا نقصان ہوگا۔ شہناز بیگم افسوس سے بولی تھی۔ جی ماما، بہت نقصان ہوگا،
اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے گھر چلے جائیں۔ بہت غریب ہے وہ ماما، اگر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسے جا کر بتائیں اور نوٹس بھی لے لیں گے اس سے۔ مہجبین کانپتے دل کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی کہ اگر ماما نے انکار کر دیا جانے سے تو وہ کیا کرے گی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ مردوں کے گھر آنے سے پہلے آ جانا، ابھی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، شہناز بیگم نے اجازت دے دی تھی۔ ایک انجانی سی خوشی اسے محسوس ہوئی تھی۔ چادر لیتی وہ ڈرائیور کو ہدایات دیتی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ڈرائیور جلدی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ مہجبین کہاں گئی ہے؟ صوفیہ نے سوال کیا تھا۔ بیٹا وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے، ضروری کام تھا اسے، شہناز بیگم نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ چونکہ پارک یونیورسٹی کے دائیں طرف تھا تو اسے پہنچنے میں 15 منٹ لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پارک میں قدم بڑھا کر لے گئی۔ اسے سامنے ہی وہ کھڑا دکھائی دیا تھا۔ وہ شاید اسی کا منتظر تھا۔ مہجبین کی جانب وہ پھرتی سے بڑھا تھا۔ میں جانتا تھا آپ آئیں گی، وہ خوشی سے بولا تھا۔ آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھر والے بہت زیادہ سخت ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا تعلق شاہ حویلی سے ہے۔ ہم سب جھوٹ بول کر آئیں، اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں مار دیں گے۔ آپ نے ہمیں اس طرح کیوں بلایا؟ وہ اس کی سنے بغیر ہی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح یوں نان سٹاپ بولے جانے پر وہ مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دیکھنا چاہتا تھا آپ کو۔ آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہم آپ سے بس اتنا کہیں گے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ اس طرح ہمیں تنگ مت کیا کریں، ہمارے راستے میں نہ آیا کریں، ہمیں یوں ڈرا کر ملنے نہ بلایا کریں۔ آپ جو بھی ہیں، آپ ہماری لائف سے چلے جائیے۔ اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ سجائے معصومیت سے بولی تھی۔ اس طرح حکم نہ چلایا کریں مجھ پر جانم۔ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا، تمہیں دیکھوں گا، تمہارے راستے میں آؤں گا، تم سے جب جہاں کہوں گا تم وہاں آؤ گی، اور میں انکار سننے کا عادی نہیں۔ مہجبین کو اس وقت وہ کوئی بگڑا ہوا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ وہ پھر سے اپنا سوال دہرا گئی تھی۔ کچھ نہیں چاہتا، بس آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یقین کریں مجھے کچھ ہوش نہیں، میں بس آپ میں مدہوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہتا اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی نا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ تو سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں ہے، وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ نہیں ہے تو اب ہوگا یہ رواج، کیونکہ الفیض تو اپنی مہجبین کی کسی کو دینے کو تیار نہیں۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں عزم تھا۔ آپ ہماری لائف سے چلے جائیے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ یہ ناممکن ہے جانم، اب تو اپنی لائف سے میں مرنے کے بعد ہی نکلوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ اگر آپ ہم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے بابا اور بھائیوں سے بات کرنی ہوگی۔ اس طرح مجھے پریشان مت کیا کریں، ہم آپ سے دوبارہ ملنے کبھی نہیں آئیں گے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھتا اس کے بازو دبوچ چکا تھا۔ بے اختیار مہجبین کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ آنکھیں ایک بار پھر سے پانیوں سے بھر گئی تھیں، ناک سرخ ہوئی تھی۔ تمہیں آنا پڑے گا مجھ سے ملنے، میں جب کہوں گا تمہیں آنا پڑے گا، ورنہ میں خود آؤں گا اور سریعان سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ الفیض کے رستے میں رکاوٹ بن سکے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ غصے سے وہ پھنکارا تھا۔ مہجبین کا دل لرزا تھا، جسم بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ چھوڑے ہم نے گھر جانا ہے، سسکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ الفیض نے جھٹ سے اس کے بازو چھوڑے تھے۔ جاؤ اب، اور بہت جلد تم میری ہوگی۔ خود کو مکمل طور پر تیار رکھنا۔ اسے جانے کا کہتا وہ مڑ گیا تھا۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی چادر سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ سورج ڈوب چکا تھا، مغرب کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ مرد حضرات کے گھر آنے سے پہلے اسے گھر پہنچنا تھا۔ شعیب رات کو دیر سے گھر لوٹا تھا۔ مالا اپنے روم میں تھی جب شعیب اندر آیا، اور اندر آتے ہی آفس بیگ ایک طرف رکھتا صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور موبائل اٹھاتے فیس بک سکرول کرنے لگا۔ شعیب آپ فریش ہو لیں پہلے، مالا نے اسے یوں بیٹھتا دیکھ کر کہا۔ صبر کریں، جاتا ہوں۔
وہ موبائل پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ مالا کرتی دوسری طرف منہ پھیر گئی تھی۔ جیسے ہی شعیب کو احساس ہوا کہ مالا اس سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ جھٹ سے اپنا موبائل رکھتا، الماری سے کپڑے نکالتا، فوراً باتھ روم میں گھسا۔ مالا کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی اور اس خوشی کے تاثرات وہ چہرے سے چھپا گئی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اتنے میں شعیب بھی شاور لیتا باہر آیا تھا۔ مالا اسے یوں ناراض سی بہت پیاری لگی تھی۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ اسے برا لگا تھا۔ ایسے ہی کھڑے رہیں گے؟ وہ زور سے بولی تھی۔ ٹاول اتارتے اس نے شرٹ پہنی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ مالا کے دل میں اتر رہا تھا۔ مالا خود پر بلینکٹ لیے موبائل میں مصروف ہوئی تھی، جبکہ شعیب کو مالا سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، چونکہ وہ بھی شاور لے کر آیا تھا۔ دوسرا سردیوں کا موسم تھا، اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر بلینکٹ میں مالا کے پاس جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ مالا نے موبائل سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں سردی میں؟ اف، عقل نہیں ہے آپ میں، پاگل ہیں کیا آپ؟ یہاں آئے بلینکٹ میں، وہ غصے سے بولی تھی۔ شعیب جلدی سے بیڈ کے دائیں طرف آتا، بلینکٹ اپنے اوپر لیٹتا، دوسری طرف رخ کیے آنکھیں موند گیا۔ مالا کو احساس ہوا کہ اس نے شعیب کے ساتھ زیادہ غصے میں بات کر لی ہے۔ موبائل ایک طرف رکھتی وہ شعیب کو پیچھے سے ہگ کر گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی سردی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، مالا کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ بڑھی تھی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹا تھا۔ مالا کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے ساتھ لگی اس کا ایمان بہکا رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ ڈر میں تھا کہ مالا اس سے ناراض ہے اور اس پر غصہ کرے گی۔ سوری شعیب، میں نے آپ سے غصے میں بات کی، بہت زیادہ غصہ کر دیا نا میں نے۔ مالا کی مدھم آواز شعیب کے کانوں میں پڑی تھی۔ مالا، آپ میری بیوی ہیں، میں نے آپ کو ہر وہ حق دیا جو آپ کو چاہیے تھا، آپ سے محبت کی، آپ کا خیال رکھا، مگر پھر بھی آپ اس طرح مجھ سے بات کرتی ہیں؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ وہ سیدھا ہوتا اس سے شکایت کر رہا تھا۔ مالا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ شعیب نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ رونے کی وجہ ناک اور آنکھوں کے گوشے سرخ تھے۔ مالا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو ڈانٹا؟ شعیب نے پیار سے پوچھا تھا۔ مالا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے ماتھے پر کس کی تھی، پھر اس کے آنسو صاف کرتے باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ مالا نے سرشار ہوتے آنکھیں موندی تھیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شعیب مالا کے اوپر تھا اور اس کے نیچے مالا لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ شعیب کی قربت اس کے لیے جان لیوا ہوتی تھی۔ شعیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ مالا کو اس کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ شعیب نے سختی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ رینگتے ہوئے مالا کے پیٹ پر آئے تھے۔ مالا کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ہونٹ شعیب کے ہونٹوں کے قید میں تھے۔ شعیب نے اس کی شرٹ اس کے پیٹ سے ہلکی سی ہٹائی تھی۔ اتنی شدید سردی میں بھی مالا پسینے میں شرابور تھی۔ شعیب نے اب اس کے کانوں کی لوؤں کو چوما تھا۔ مالا کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی اور یہاں مالا کے ضبط کا پیمانہ ٹوٹا تھا۔ مالا ساری شرم بلائے طاق رکھتی شعیب کا ساتھ دینے لگی تھی۔ شعیب کی شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے شرٹ ایک طرف پھینکی تھی۔ اب کچھ یوں تھا کہ شعیب نیچے تھا اور مالا اس کے اوپر تھی۔ مالا نے اس کے سینے پر لب رکھے تھے۔ شعیب نے مالا کی شرٹ کندھے سے ہٹائی تھی اور اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ شعیب کے ہونٹوں پر مالا نے بائٹ کی تھی۔ شعیب کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ سے مالا کو نیچے لٹاتا اس کے اوپر آیا تھا۔ اس کے لبوں سے ہوتے وہ اس کی گردن تک آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر اپنے گرم ہونٹوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ مالا شدت سے اس کی قربت میں تڑپ رہی تھی۔ شعیب نے اس کے سینے سے شرٹ ہٹائی تھی اور وہاں لب رکھے۔ شعیب، مالا تڑپ سے چور لہجے میں بولی تھی۔ جی جان شعیب، وہ دیوانہ وار اسے چومتا بولا تھا۔ شعیب اب آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آیا تھا۔ اس کے پیٹ سے شرٹ ہٹاتا وہ اس کی ناف پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ تڑپی تھی۔ شعیب بس کریں، آہوں کے درمیان وہ بولی تھی، مگر شعیب آج ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے سائیڈ لائٹ آف کی اور پھر سائیڈ لیمپ بھی، اور اس اندھیری رات میں وہ شدید گستاخیاں کرتا چلا گیا۔
آج دونوں ہی اپنے بس میں نہیں تھے۔ مالا نے مکمل طور پر خود کو شعیب کے حوالے کیا تھا اور شعیب نے ٹوٹ کر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کی تھیں، اور مالا اس کی باہوں میں قرار پاتی ہوئی نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ سرور ہی سرور تھا۔ دوسری طرف ساحل چپکے سے صوفیہ کے بیڈ روم میں آیا، وہ جو خود سے بے خبر سو رہی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا اور خود سارے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ ساحل کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ اب بس بہت ہو گیا، نہیں رہا جاتا دور آپ سے۔ فائنلی آپ 2 دن بعد میری گرفت میں ہوں گی اور پھر میں اپنی دیوانگی کی حد کر دوں گا۔ آگے بڑھتا اس کے لبوں کو چومتا وہ جہاں سے آیا تھا وہیں غائب ہوا تھا۔ وہ بے خبر نیند میں مسکرائی تھی۔ محجبین کی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ الفیض کے لفظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا دل زور و شور سے دھڑکا جا رہا تھا۔ اسے الفیض کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ کل صوفیہ اور ساحل کا نکاح تھا۔ دونوں کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مالا آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی کیونکہ گھر میں کچھ کام تھا، اور صوفیہ ویسے ہی دلہن تھی، وہ مائیوں پر تھی۔ اس کا آنا جانا بند تھا، ساتھ ہی اس کو ساحل کے سامنے آنے سے بھی روک دیا گیا۔ محجبین اکیلے یونیورسٹی گئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ یونیورسٹی گیٹ کے اندر داخل ہوتی اسے کسی نے بجلی کی تیزی سے اچک کر اپنی کار میں بٹھایا تھا اور کار زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ تو اچانک اس اکتفا پر گھبرائی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ الفیض تھا۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو، کوئی سوال نہ کرنا۔ اسے نظروں ہی نظروں میں گھورتا وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے محل نما گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اندر کی جانب لے کر بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تھی پھولوں کی برسات اس پر ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے محجبین۔ وہ تو حیران رہ گئی جب الفیض نے اس کی جانب پھولوں کا بکے بڑھایا تھا۔ اسے کیسے پتہ تھا آج محجبین کا برتھ ڈے ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے جلدی سے پھول تھامے تھے اور ان کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ آئی لو یو جانم۔ وہ اسے خود میں پینچ گیا تھا۔ محجبین کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا تھا۔ سارا دن الفیض نے محجبین کو اپنے پاس رکھا تھا، اس کا بہت خیال رکھا، اسے بہت سے تحفے تحائف خرید کر دیے، چاکلیٹس، بیلونز اور بھی کئی چیزیں۔ محجبین کو اس سے انسیت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ سارا دن گزارنے کے بعد محجبین کو بہت اچھا لگا تھا۔ یونیورسٹی آف ہونے سے پہلے وہ اس کو یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے اتار گیا تھا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا محجبین نے سوچا تھا۔ ساحل اسے لینے آیا تھا۔ وہ گھر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں اتنی ساری چیزیں دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ ہماری برتھ ڈے دی نا تو سب فرینڈس نے ہمیں گفٹ دے دیے، وہ خوش ہوتے بتانے لگی، لیکن اس نے جھوٹ بولا تھا۔ بیٹا آپ کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، کل صوفیہ کے ساتھ آپ کا بھی نکاح ہے۔ کیا؟ گویا اس پر بم پھوڑا گیا ہو۔ ہاں بیٹا، شائستہ بیگم نے کہا۔ کس کے ساتھ؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کے بابا کے کوئی دوست تھے، ان کا بیٹا اس کے ساتھ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، لڑکا بھی بہت اچھا ہے۔ الفیض شاہ نام ہے لڑکے کا، اور یہ لفظ اس کے کانوں میں سائرن کی طرح بجنے لگے تھے۔ الفیض نام ہے لڑکے کا؟ اچانک فضاؤں میں خوشیوں کی گھٹا چھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ الفیض رشتہ لایا تھا اور اتنی آسانی سے سب مان گئے، کیونکہ وہ عزیز شاہ اور صدیق شاہ کے دوست کا بیٹا تھا۔ مہربان ہوئی تھی اس پر محبت۔ دونوں لڑکیوں کے لہنگے تیار کر دیے گئے تھے۔ ساری رات لڑکیوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر سب سے چھپ چھپ کر گیت گائے تھے۔ تقریباً رات 11 بجے مالا اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں شعیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی شعیب نے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ مالا کو خود کے ساتھ لگائے وہ باتھ روم میں گھسا اور اوپر سے شاور آن کر گیا تھا۔ ٹھنڈا پانی ان دونوں کے اوپر گرا تھا۔ مالا چینپ کر اس کے سینے میں چھپی تھی۔ شاور سے تیز پانی گرتا انہیں مکمل گیلا کر چکا تھا۔ بھیگے بال کمر سے چپکے تھے، کپڑے گیلے ہو کر جسم سے چپکے خد و خال نمایاں کر رہے تھے۔ لبوں پر پانی گرتا قطروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے لبوں سے بہتا پانی سمیٹا تھا۔
اس کے پیٹ پر رینگتے شعیب کے ہاتھ اور سردی میں اوپر بہتا پانی مالا پر کپ کپی سی تاری ہوئی تھی۔ شعیب دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومے جا رہا تھا۔ اس کے نمایاں ہوتے خد و خال پر شعیب کے ہاتھ گستاخیاں کرنے سے رک نہیں رہے تھے۔ مالا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ وہ شعیب کے ساتھ مکمل چپک کر کھڑی تھی۔ شعیب نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ وہ تڑپ کر لمبی لمبی سانسیں خارج کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں شعیب کو مزید بہکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ اب سامنے سے بھی اس کی شرٹ نیچے سرکا چکا تھا۔ واش روم کی لائٹ آف ہوئی تھی جو شعیب نے خود کی تھی۔ اب شعیب کے ہاتھ اس کے گیلے وجود پر رینگ رہے تھے۔ مالا کے وجود پر آئے پسینے اوپر بہتے پانی سے دہل رہے تھے۔ شعیب کا بس نہیں چل رہا تھا۔ مالا کا انگ انگ چوم ڈالے۔ اپنی شرٹ اتارتا وہ اب اسے اپنے ساتھ اس طرح پینچ چکا تھا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ بہتے پانی کی روئی کی طرح وہ بھی ایک دوسرے کے جذبات کے سمندر میں بہتے جا رہے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ مالا کھڑی تھی اور شعیب نیچے بیٹھا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ تک لایا تھا۔ مالا کو لٹاتے وہ خود اس کے اوپر لیٹا تھا اور اوپر بلینکٹ اوڑھ گیا تھا تاکہ مالا کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اس حسین موسم کی ایک اور جذباتوں میں بہتی رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ وہ دونوں دلہنیں بنی اپنے اپنے سیاں جی کا انتظار کر رہی تھیں۔ دونوں سرخ لہنگے میں سجی سنوری اپنے اپنے شوہروں کو آج مشکل میں ڈالنے والی تھیں۔ دونوں پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ مالا انہیں ویڈنگ نائٹ رومانس کے بارے میں ہلکا پھلکا بتا رہی تھی، جسے سن کر ان کے کان کی لوئیں تک سرخ ہوئی تھیں۔ ارے ابھی سے یہ حال ہے، جب سیاں جی کی باہوں میں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہنسی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی حسین رات کے بارے میں سوچتی ہوئیں شرم و حیا سے لال ہو رہی تھیں۔ مالا کو صبح ہی خوشخبری ملی تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ شعیب بے حد خوش تھے اور مالا کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان دونوں کو ہی آج شام سوئٹزرلینڈ کے لیے نکلنا تھا۔ ٹکٹس پہلے ہی بک تھیں، چونکہ کچھ دن پہلے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی تو شاہ حویلی کے مکینوں کی طرف سے ان کے لیے یہ چھوٹا سا تحفہ تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ آج خوشیوں کے 3 تہوار تھے۔ سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں باراتیں دھوم دھام سے آئی تھیں۔ مہجبیں کا اس کا شہزادہ الفیض اپنے سنگ لے گیا اور صوفیہ کو اوپر والے پورشن میں رخصت کر دیا گیا۔ اپنی بیوی اور بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، سمجھے بیٹا؟ دونوں خواتین نے شعیب کو بہت سی ہدایات دیتے انہیں شام کو ایئرپورٹ پر سوئٹزرلینڈ کے لیے رخصت کیا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ بیڈ پر لہنگا پھیلاتے وہ اپنے چہرے پر گھونگھٹ گرائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ وہ وقت قریب تھا جب اس کی دھڑکنوں کا اشتعال بگڑنے والا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی رات کیسے گزرنی ہے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ جب دروازہ کھولتے الفیض اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنوں نے مزید رفتار پکڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ الفیض نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے اور اس کا ہاتھ زور سے دبایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی آپ میری بن کر میرے سامنے بیٹھی ہوں گی۔ آج آپ پورے حق سے میری دسترس میں ہوں گی۔ محبت سے چور لہجے میں بولتا وہ اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا اور اس کے بے داغ حسن کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے اس کے لہنگے کے بھاری دوپٹے کو محجبین کے وجود سے آزاد کیا تھا۔ ایک طرف سے تو اسے سکون ملا تھا کیونکہ لہنگے کا دوپٹہ بہت زیادہ بھاری تھا۔ نہایت ہی کامدار ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر یوں اس طرح الفیض کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ آج ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان سے میرے کمرے میں اترا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے مخملی ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آپ خوبصورت ہے اور خوبصورت لوگوں کے نصیبوں میں صرف خوبصورتی ہی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کر گیا تھا۔ کھلے بالوں میں وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ لال رنگ کی لپسٹک لگائے وہ اس کا ایمان بہکا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے گہرے لال لب اپنے لبوں سے قید کر چکا تھا۔ اس چیز کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔
اچانک فیض کی حرکت پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ اس نے سختی سے الفیض کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ الفیض اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں قید کرتا اپنی صدیوں کی پیاس بجھا رہا تھا، جبکہ اس کا دل دھڑکنیں توڑ کر باہر آنے کو لپکا تھا۔ الفیض اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اس سے پیچھے ہٹا۔ آپ جلدی سے اپنا لباس تبدیل کر لیں، باتھ روم کی جانب اشارہ کرتا بولا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اٹھی تھی اور الماری سے ہلکا پھلکا ڈریس نکالتی واش روم میں گھسی تھی۔ ساحل جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تھا، دلہن بنے سراپے کے ساتھ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ تھکن سے چور بدن کے ساتھ وہ آنکھیں منڈے لیٹی ہوئی تھی۔ ان سب سے بے خبر وہ سو رہی تھی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اب ان کی ایک دل فریب رات ہے۔ وہ اندر داخل ہوتا مسکرایا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سوئے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ وہ جھٹ سے نیند سے جاگی تھی اور خود کو اس کی باہوں میں دیکھ کر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچی تھیں۔ میری جانم، فائنلی آج آپ میرے حصار میں، اور اب آپ چاہ کر بھی اس حصار کو توڑ نہیں سکتی۔ میں نے بہت زیادہ صبر کیا ہے، لیکن اب میں مزید صبر نہیں کروں گا۔ آج آپ میرے صبر کا امتحان لے رہی ہیں۔ اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر وہ بولا تھا۔ اس کی اس قدر محبت پر وہ مسکرائی تھی۔ شرم بھی ٹوٹ کر ابری تھی، مگر نہ جانے کیوں ساحل کی باہوں میں اسے سکون سا مل رہا تھا۔ ساحل نے اٹھتے ہوئے بیڈ روم کی لائٹ آف کی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے بیڈ پر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس کے بالوں سے پنز اتار کر ایک طرف رکھی تھیں، اس کے کان جھومروں سے آزاد کیے تھے اور اس کی نازک ناک سے نتھلی اتار کر ایک طرف رکھی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ اپنی بھاری شیروانی اتار کر وہ پہلے ہی صوفے پر رکھ چکا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولے وہ اس کی جانب بڑھتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ الفیض نے کافی دیر انتظار کیا، لیکن مہجبین ابھی شاور لے کر باہر نہیں آئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ وہ بغیر نوک کیے باتھ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا اور مہجبین کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے بدن پر اوڑھا تھا۔ وہ جو شاور کے نیچے کھڑی تھی، اچانک فیض کے اندر داخل ہونے پر وہ شرم کے مارے پانی پانی ہوئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنے بدن کو چھپایا۔ الفیض اس کی حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ محبت کی حد اگر یہی تھی تو آج وہ ان کی حدوں سے گزر جانا چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ دوپٹے میں چھپا اس کا بے حجاب وجود الفیض کے جسم سے ٹکرایا تھا۔ جذبات کی شدت الفیض کے دل میں جاگی تھی۔ شدت سے مہجبین کے لبوں کو وہ اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ آپ اتنی حسین ہیں یا صرف مجھے لگ رہی ہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اس کے کانوں کی لوؤں کو چوم گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی۔ وہ اس کو سختی سے تھام گئی تھی اور الفیض کے دل میں سکون اترا تھا۔ مہجبین اب اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی کہ وہ اس کے ہی وجود میں اسی سے چھپ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ تک لایا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتا وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ ایک حسین رات کی شروعات ہو چکی تھی۔ مالا کی کہی گئی باتیں مہجبین کے کانوں میں گونجی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتی خود کو الفیض کے حوالے کر چکی تھی۔ الفیض اس پر اپنی بھرپور شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بوسے دیتا وہ بار بار اس کے لبوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا تھا، کبھی ان پر لب رکھتا تو کبھی ہلکا سا انہیں کاٹتا۔ اندھیری رات بہت سے راز چھپا لیتی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس اندھیری رات میں بہت سے راز کھلتے جا رہے تھے اور وہ دونوں جذبات میں بہہ کے حد سے گزر گئے تھے۔ ساحل اپنے جذباتوں کے سمندر میں بہہ چکا تھا اور جذبوں کا کوئی ساحل نہیں ہوتا۔ وہ دیوانہ وار اپنی محبت کو اپنے لمس سے آشنا کرا رہا تھا۔ صوفیہ کے لب اس کی قربت سے تھر تھرا رہے تھے۔ اس کے تھر تھراتے لبوں کو وہ اپنے گرم لبوں سے سکون پہنچاتا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا آہستہ آہستہ۔ صوفیہ کے لب اس کی قربت سے تھر تھرا رہے تھے۔ اس کی شدت پر صوفیہ کا دل اٹکا تھا۔ وہ بمشکل لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس نے ساحل کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی قربت کی گہرائیوں میں وہ دل و جان سے اتری تھی۔ اس حسین رات کو ملن کی اس رات کو مزید خوشنما بنانے میں وہ اس کا ساتھ دینے لگی
اور یوں دو محبت کرنے والے اپنی منزل کو پہنچے تھے۔ اللہ نے کچھ دنوں بعد ہی انہیں خوشخبری سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ صوفیہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ ساحل کی خوشی کی انتہا آسمانوں پر تھی۔ وہ آج بہت زیادہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ ساحل نے اسے اپنے ساتھ لگائے عقیدت سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ محجبین اپنے حسین دنوں کو الفیض کے ساتھ مریم حسین بناتی اپنی زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتی، الفیض کے سنگ خوشیوں سے رقص کرتی دکھائی دی گئی تھی۔ یوں یہ محبت بھری داستان اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔